الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم امریکہ میں کیلیفورنیا ہے، اس کا جو ایک شہر ہے لاس اینجلس، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ عزیزان محترم، کفار پر آنے والی آفت اور تباہی، اس پر مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اب جیسا کہ کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں اور اس کے متعلقہ علاقوں میں حالیہ دنوں میں جنگلاتی آگ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آگ 9 جنوری 2025 کو شروع ہوئی اور تیز ہواؤں اور خشک موسم کی وجہ سے تیزی سے پھیل گئی۔ اب تک کم از کم 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 10,000 سے زائد مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ آگ کی شدت اور تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ تیزی سے پھیل رہی ہے، جس سے ہالی ووڈ کے مشہور شخصیات کے گھروں سمیت متعدد عمارتیں متاثر ہوئی ہیں۔ حکام کے مطابق تقریباً 36,000 ایکڑ سے زائد رقبہ آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور اس وقت جنگلات میں 5 مختلف مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ کو کیلیفورنیا کی تاریخ کی بدترین جنگلاتی آگ قرار دیا ہے، جس نے نظام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ حکام اور فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، تاہم تیز ہواؤں اور خشک موسم کی وجہ سے آگ پر قابو پانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ متاثر علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ مزید لاس اینجلس شہر کی فضا خطرناک حد تک آلودہ ہو چکی ہے اور آگ سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ $50 ارب سے زائد لگایا جا رہا ہے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق نیویارک میں بھی 3 رہائشی عمارتوں پر آگ بھڑک اٹھی ہے، جس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو تھی حالیہ دنوں میں امریکہ میں لگنے والی خوفناک آگ کی صورتحال، جس پر امت مسلمہ کی طرف سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ چونکہ اسرائیل کو فلسطینی مسلمانوں پر مظالم ڈھانے کے لیے ہر قسم کی لاجسٹک سپورٹ کرتا ہے، مہلک اسلحے فراہم کرتا ہے، لہٰذا یہ امریکہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور مسلمانوں کو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں مسلمان بھی بستے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ظالم دشمن کے خلاف بد دعا نہیں فرمائی۔ کفار پر تباہی کی صورت میں خوش ہونا کس مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یعنی کفار کے پر اگر کوئی ظلم کرے تو اس پر خوش ہونے کے لیے کسی مسلمان کو ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے 2 طرز عمل جو کہ حالیہ تباہی پر مسلم امہ میں سامنے آئے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے حکم شرعی کو جانا جائے اور اس بارے میں اسلاف کے طریقوں کو سامنے رکھا جائے کہ ہر ایسے موقع پر ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا۔ قرآن و سنت اور اسلاف کے طریقے اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ کافروں پر نازل ہونے والی آفت، جو کہ رب العزت کی جانب سے عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے، اس پر کسی بھی قسم کا افسوس یا دکھ کا اظہار کرنا، اس موقع پر ان کافروں سے اظہار ہمدردی کرنا اور ان کا دکھ درد بانٹنے کی کوشش کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب آئے ایک مسلمان کا جو ایک طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اپنی رہنمائی کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس موقف کے ثبوت میں قرآن کریم کی آیت اور کثیر احادیث مبارکہ، اس کے ساتھ ساتھ سلف صالحین کا طرز عمل بھی موجود ہے، جس میں سے کچھ درجہ ذیل ہیں۔ قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 53، پس ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور کل شکر اور تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب قرآن کریم میں قوم شعیب علیہ السلام کو عذاب میں مبتلا کیے جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا طرز عمل یوں نقل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 93، اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کا اظہار کیوں کروں؟ یعنی معلوم ہوا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر نازل ہونے والی سزا پر غم کا اظہار نہیں کیا اور خود ہی اس کی وجہ بتائی کہ کافروں پر پہنچنے والے عذابوں پر افسوس نہیں کیا جاتا۔ جب بنی اسرائیل ہٹ درمیوں اور احکامات خداوندی سے اعراض پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بطور سزا 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے ہوئے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر غمگین نہ ہونے کا حکم دیا اور فرمایا، اب دیکھیں سورہ مائدہ آیت نمبر 62، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد ہوا کہ اب یہ مقدس زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوشوں کی طرح صحرا میں ادھر ادھر سرگردہ رہیں گے، پس تم ان نافرمانوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ خود اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا
سورہ معاہدہ آیت نمبر 86۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، بس اب ان کافروں پر غمگین نہ ہو۔ یہاں تک قرآن کریم میں کفار پر بھیجے جانے والے عذاب پر اہل ایمان کی جانب سے فرحت اور خوشی کے اظہار کو دراصل کافروں کے اس استہزاء اور تمسخر کا جواب قرار دیا جو کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے پر ان قوم کی سرداروں نے ان پر ہنسی اڑائی تو نوح علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ ہم بھی ایک دن تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر سورہ ہود کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو ان کی قوم کے جو سردار تھے ان کے پاس سے گزرتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، تو نوح علیہ السلام جواباً کہتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسا کہ تم ہم پر ہنس رہے ہو، بس تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمشگی کی سزا اترے، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور پانی سے ابلنے لگا۔ عزیزان محترم، پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کفار پر جن بدعمالیوں پر عذاب آتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس میں پوری قوم ملوث ہو، بلکہ ہمیشہ سے ہوتا یہ آ رہا ہے کہ قوم کی اکثریت اپنے سرداروں کے افعال پر راضی رہتی ہے، لیکن سنت خداوندی یہی رہی ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو پوری کی پوری قوم برباد کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ آج یہ دلیل دینا مردود ہے کہ امریکہ میں جو ظلم و ستم کرتا ہے اس میں پوری قوم امریکی ملوث نہیں، بلکہ اس کے صدر اور فوج یہ ظلم کرتی ہے، لہٰذا امریکی عوام پر آنے والی مصیبت پر اظہار مسرت کرنا جائز نہیں۔ کیا حالیہ تباہی کے باوجود امریکی عوام کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ منتخب کرنا اس کے افعال بدقی کی حمایت کی مترادف نہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب کیا صدر کے طور پر۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کفار کی جانب سے مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، جواب میں اہل ایمان کو کفار پر ہنسنے کا موقع جن صورتوں میں میسر آتا ہے ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار پر عذاب نازل ہونا ہے جو کہ اہل ایمان کے دلوں کو راحت نصیب کرتا ہے، اور اہل ایمان کی جانب سے اس استہزاء اور تمسخر کا جواب نہ صرف دنیا میں دیا جاتا ہے بلکہ اس کی ایک قسط کافروں کو آخرت میں بھی دی جائے گی۔ چنانچہ قرآن کریم میں پہلے کفار کی جانب سے اہل ایمان کا مذاق اڑانے کا ذکر یوں کیا گیا۔ سورہ مطففین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہ جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کی طرف آپس میں دل لگیاں کرتے ہوئے لوٹتے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہی سورہ مطففین میں آگے کا بیان، بس آج روز حشر ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، مستندوں پر بیٹھے ان کفار کا انجام دیکھ رہے ہوں گے، مل گیا کافروں کو ان حرکتوں کا وبال جو وہ کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ کافروں پر عذاب آنے کی صورت میں نہ آسمان پر کوئی افسوس کرتا ہے اور نہ زمین پر کوئی غمگین ہوتا ہے۔ جب فرعون اور آل فرعون کو اللہ رب العزت نے دریا میں غرق کرنے کے بعد فرمایا، سورہ دخان آیت نمبر 92، پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ ہی زمین، اور ذرا سی بھی ان کو مہلت نہ دی گئی۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا کہ آج ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے فاؤنڈیشن ہیں جو کہ جب کفار پر کوئی عذاب آتا ہے، وہ چاہے زلزلے کی صورت میں آئے یا طوفان کی صورت میں آئے یا کسی بھی حوالے سے آئے، تو ہمارے فاؤنڈیشن والے فوراً سے ان کی امداد کرنے پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن مجید برہان رشید کی تعلیم کے خلاف ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہی انہیں عذاب دے رہا ہے تو تم ان کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرے، صحیح طور پر قرآن مجید برہان رشید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔